بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم کا کوئی میلہ ہوتا تھا جس میں وہ مختلف شرکی افعال کرتے تھے، تو ان نوجوانوں میں سے یہ نوجوان بھی وہاں شریک تھے اس میلے میں، اور قوم کی صورتحال پر کڑ رہے تھے، تو آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ عقیدہ توحید پر کاربند تھے۔ تو ان میں سے ایک اس میلے سے، اس اجتماع سے الگ ہو کر ایک طرف آ گیا، آہستہ آہستہ دوسرا بھی آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، چوتھا بھی آ گیا، پانچواں بھی آ گیا۔ اب آپس میں تعارف سے تھوڑا سا کترا رہے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ سماج مخالف ہے، اور اگر ہم اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے تو مشکلات درپیش ہوں گی، لیکن بالآخر ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوا، اجتماع سے الگ ہونے کی وجہ بیان ہوئی کہ میں تو اس کو پسند نہیں کرتا، یہ شرک کر رہے ہیں، میں توحید پر گامزن ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل پیرا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، غالباً 250 برس بعد، 250 عیسوی کا زمانہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اکٹھا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بظاہر اگر ایک آدمی دوسرے کو پہچانتا نہیں بھی ہے، لیکن نظریے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جماعتوں میں، مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں میں ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ بظاہر کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نظریے کی قوت ان کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ تو کتنے خوش بخت ہوں گے وہ نوجوان جنہیں عقیدہ توحید کے نظریے کی طاقت نے اکٹھا کیا تھا۔ تو وہ اکٹھے ہوئے اور آہستہ آہستہ پھر ان کی جو باتیں تھیں آپس میں وہ باہر جانی شروع ہو گئی۔ جب میل جول شروع ہوتا ہے، نظریے کی بات ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ زیادہ دیر چھپتی نہیں ہے، تو ہوتے ہوتے ان کی باتیں بادشاہ تک پہنچ گئیں۔ بادشاہ بہت ظالم تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا تھا، مشرک تھا۔ اس نے ان کو دربار میں بلایا اور ان سے بات چیت شروع کی کہ یہ تم کس مذہب کی پرچار کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم بادشاہ کے دربار میں ان کو کھڑا بھی کیا اور ان کو وہاں حق بات کہنے کی توفیق بھی دی۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اسی بات کی عملی مثال ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے، جو اسباب اس کے پاس ہوتے ہیں ان کو اختیار کرتا ہے، پھر آگے توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اپنے عقیدے پر اپنے آپ کو قائم رکھا تو توفیق پھر اللہ نے دی کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بادشاہ کا روب دبدبا اللہ نے ان کے لیے بے اثر کر دی، اور انہوں نے ببانگ دہل بادشاہ کے دربار میں کلمہ حق کہا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر کلمہ حق کہے۔ تو اس افضل جہاد کے لیے اللہ نے ان نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہمارا رب تو وہ نہیں ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، تم لوگوں نے یہ بت ہاتھ سے بنائے ہیں، ہمارا رب تو وہ ہے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ ہمارا بھی خالق ہے اور ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائیں گے تو یہ تو بڑی لغو بات ہے، اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور مزید کہا کہ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس اس پوجا کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی یقینی علم ان کے پاس نہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا دعویٰ بھی پیش کیا اور دعوے کے اوپر دلیل بھی پیش کی، عقیدہ توحید بھی بیان کیا اور ان کے شرک کے خلاف دلیل بھی پیش کر دی۔ دلیل اس انداز سے کہ دیکھو تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی یقینی علم نہیں ہے، رب تو وہ ہونا چاہیے جس نے آسمانوں اور زمین جیسی مخلوقات کو پیدا کی۔ بادشاہ نے جب ان کی نظریات کو سنا کہ یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، عقیدہ توحید کے حامل ہیں، تو بادشاہ نے ان کو چند دن کی مہلت دی، کسی بھی وجہ سے لیکن مہلت دی، سوچنے سمجھنے کے لیے، یا بادشاہ کی کوئی مصروفیت ہوگی یا جو بھی وجہ ہو، لیکن انہیں کچھ مہلت دی گئی کہ دوبارہ ہم آپ کو بلائیں گے اور پھر آپ کو سزا سنائیں گے اگر آپ اپنے عقیدے سے نہ ہٹیں۔ تو اس مہلت کے دوران انہوں نے پھر یہ مشورہ کیا کہ جب اس سماج سے تم الگ ہو گئے ہو، ان کے نظریات سے تم الگ ہو،
اور ان کے رسوم اور رواج سے تم الگ ہو، اس سماج میں تم رہو گے کیسے؟ اس میں دین کی حفاظت تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ اب ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس سماج کو چھوڑنا پڑے۔ اب کہاں جاؤ؟ کسی غار میں چلے جاؤ، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اس ظالم سماج سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں چھٹکارا عطا کرے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب غار میں چلے جاؤ گے زندہ کیسے رہو گے؟ زندگی گزارنے کے اسباب کہاں سے آئیں گے؟ کھانا پینا کہاں سے آئے گا؟ کتنی دیر وہاں رہو گے؟ تو اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی تلاش کیا کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ جو اندیشے ہیں ہمارے دل و دماغ میں کہ وہاں رہیں گے کیسے، زندہ کیسے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے گا۔ اس وقت ان کے پاس دین کی حفاظت کے لیے جو دستیاب وسیلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ اس سماج کو چھوڑ دیتے، ہجرت کرتے، ایک عملی قدم اٹھاتے۔ اب قدم اٹھانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ وسائل ان کے پاس نہیں تھے، تو انہوں نے اس کو پھر اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کی۔ اصحاب کہف کے یہ نوجوان جب جا رہے تھے، 6 تھے، یہ اپنے ماحول سے الگ ہو کر دین کی حفاظت کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک چرواہے سے ان کی ملاقات ہوئی۔ چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، کتا بھی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ تھا۔ تو چرواہے نے اصرار کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو اس کے اصرار پر انہوں نے بتا دیا کہ ہم اس طریقے سے شرک سے بیزار ہیں اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے ماحول سے ہجرت کر رہے ہیں۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ میں بھی آپ کی طرح ان شرک کے ان افعال سے بیزار ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیجیے۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے، اس طریقے سے ساتھ ہو گئے۔ اب کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ چرواہے نے بکریوں کو چھوڑ دیا، لیکن کتا اپنے مالک کے پیچھے ہو لیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو بھگانے کی، لیکن کتا ساتھ رہا۔ وہ وہاں سے گئے اور ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اور جب یہ غار کے اندر چلے گئے تو کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا، جیسے عام طور پر کتے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کی دہلیز پر دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے اور آنے جانے والوں کی روک ٹوک کرتا ہے، گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کتا ان کے غار کے دہانے پر دہلیز پر بیٹھ گیا۔ اللہ نے جہاں اصحاب کہف پر نیند طاری کی، وہاں ان کے کتے پر بھی نیند طاری کر دی۔ یعنی جو نعمت اللہ نے اصحاب کہف کو عطا فرمائی، وہی نعمت اللہ نے ان کے کتے کو بھی عطا فرمائی۔ تو وہ غار جہاں بھی تھا اس کی کیفیت اس طرح کی تھی، اس کا محل وقوع ایسا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو براہ راست اس غار کے اندر سورج کی روشنی نہیں جاتی تھی، بلکہ سورج کی کچھ نہ کچھ کرنیں وہاں جاتی ہوں گی، اس کی کچھ روشنی جاتی ہوگی، لیکن براہ راست غار کے اندر سورج کی تپش نہیں جاتی تھی۔ اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو پھر بھی ایک طرف کو ہو کے اس غار سے گزر جاتا تھا، یعنی غار کے اندر براہ راست سورج کی تپش نہیں پہنچتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام ان کے جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا۔ دوسری نعمت اللہ نے سوتے ہوئے ان پر یہ کی کہ ان کو اللہ کروٹیں دلواتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک طبی معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ظاہر فرمایا۔ 300 سال تک سوئے رہے لیکن کروٹ بدلتے رہتے تھے۔ قرآن کریم نے صرف اتنا بیان کیا کہ اللہ ان کو کروٹیں دیتا تھا تاکہ زیادہ دیر تک ان کے جسم کا مخصوص حصہ زمین کے ساتھ نہ لگا رہے اور زمین اس کو کھا نہ جائے۔ اللہ نے ان کی کیفیت اس طرح بنائی تھی کہ نیند کے آثار ان پر نہیں تھے، اور اس ماحول میں اللہ نے رعب ایسا رکھا تھا کہ اگر آپ وہاں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتے تو رعب کی وجہ سے پھر انسان وہاں سے واپس چلا جاتا۔ یہ بھی اس انتظام ہی کا حصہ تھا جو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے انتظام کیا تھا، تاکہ کوئی آدمی جاگ کر ان کو نقصان نہ دے سکے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بستی سے باہر کی طرف قدم بڑھایا، بس قدم بڑھانے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے ان پہ اللہ کی نعمتیں برسنا شروع ہو گئیں۔ ایک غیبی تکوینی نظام ان کی حفاظت کے لیے سرگرم ہو گیا کہ اللہ نے ان کی حفاظت اس طریقے سے فرمائی کہ کوئی قوت ان کو نقصان نہ دے سکے۔ اب جس وقت وہ اٹھے ہیں، یعنی طویل زمانے تک، کوئی 300 برس تک سونے کے بعد جس وقت وہ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نیند سے اٹھانے کی ایک حکمت یہاں بیان فرمائی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ،
کہ ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. یعنی جس طریقے سے معجزاتی طور پر اللہ نے ان کو سلایا تھا، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو اٹھا دیا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں اور اپنے سوئے رہنے کی مدت معلوم کر سکیں. اس سے ہوتا یہ کہ جب انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہم اتنی طویل زمانے تک سوئے رہے اور اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، تو وہ اللہ کی نعمت کو محسوس کرتے. یعنی اللہ کی نعمت کا استحضار ان کو ہوتا، انہیں اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا، روحانی طمانینت ان کو حاصل ہوتی. تو روحانی طور پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے آپس میں سوال جواب اور اس طریقے سے اپنے سوئے رہنے کے زمانے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رہنمائی کی کہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہو. اب ایک دوسرے سے سوال کیا، ایک نے کہا کتنا عرصہ سوئے رہے ہو، تو دوسرے نے کہا کہ دن کا ایک حصہ ہم سوئے ہوں گے. یعنی وہ صبح اگر سوئے تھے تو اب جب اٹھے ہیں تو شام کا وقت ہوگا، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ صبح ہم سوئے تھے اور اب شام ہو گئی ہے، تو گویا دن کا ایک حصہ ہم سوئے رہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم پر 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، کہ کل جس وقت ہم سوئے تھے تو 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آج پھر وہی وقت ہے، تو ہم ایک دن سوئے رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر سوئے رہے ہو، سونے والے کو تو نہیں پتا ہوتا مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے اگر اس کے پاس وقت دیکھنے کی سہولت نہ ہو. تو انہوں نے کہا اللہ ہی کو بہتر پتا ہے کہ کتنی دیر سوئے رہے ہو، اب اس موضوع کو چھوڑو اور کو کھانے پینے کا انتظام کرو. جس وقت وہ گھر سے نکلے تھے غار میں آنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے طور پر جو دستیاب وسائل تھے وہ اختیار کیے تھے. اپنے ساتھ کچھ کرنسی بھی لے گئے تھے، اور غار میں قیام کے دوران پھر سونے سے پہلے وہ کسی کو بھیجتے بھی رہے تھے کہ چپ کے اب کوئی کھانے کی چیز لے آئے. اب جس وقت وہ اٹھے ہیں تو کھانے کی فکر ہوئی. اب اندازہ لگائیں کہ 300 سال تک تقریباً وہ سوئے رہے، اور اتنے طویل زمانے تک سونے میں انہیں کھانے پینے کی طلب محسوس نہ ہوئی. سویا ہوا آدمی بھی 8-10 گھنٹے کے بعد پیاس کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے، پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چونکہ اس مادی دنیا سے ہٹ کر سلایا تھا، معجزاتی طور پر سلایا تھا، اس لیے انہیں بھوک پیاس کا احساس نہ ہو. جیسے ہی وہ اٹھے ہیں، یعنی اس مادی دنیا کی طرف واپس آئیں، اس ماحول میں واپس آئیں، اب انہیں بھوک پیاس کا احساس شروع ہو گیا. تو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کسی ایک کو بھیجو تاکہ وہ شہر سے کھانا لائے، وہ یہ دیکھے کہ اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے. اچھے کھانے کا مطلب کہ پاکیزہ حلال کھانا کہاں سے ملتا ہے، چونکہ وہ مشرکانہ ماحول تھا جس ماحول میں وہ سوئے تھے، اور ان کا تو یہی خیال تھا کہ باہر بھی مشرکانہ ماحول ہے، تو وہاں بہت سارے کھانے ایسے ہوتے ہوں گے جو حلال نہیں سمجھے جاتے ہوں گے، جیسے کوئی بتوں پر چڑھاوا ہے یا اور کوئی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہے. تو انہوں نے نصیحت کی بھیجنے والے کو کہ دیکھو یہ تلاش کر لینا کہ کس حصے میں، شہر کے کس علاقے میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے، وہاں سے لے آؤ. مزید نصیحت یہ کی کہ دیکھو تھوڑا ہوشیاری سے کام لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے، اور جب پتہ چلے گا تو وہ ہم پر جبر کر کے ہم سے دین چھڑانے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم آزمائش کا شکار ہو جائیں گے. تو اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو خفیہ رکھنا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا. 250 عیسوی میں اگر وہ سوئے ہیں تو اب 550 عیسوی کا زمانہ ہے. اس دوران کئی نسلیں گزر چکی ہیں، کہیں بادشاہ آ جا چکے ہیں. اب جو موجودہ قیصر تھا، موجودہ بادشاہ تھا، وہ رحم دل تھا اور عقیدہ توحید رکھتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیروکار تھا. یعنی وہ زمانہ تھا جب رومی حکومت عیسائیت مذہب قبول کر چکی تھی. اس کو تو نہیں معلوم تھا کہ اب حکومتی سطح پر شرک ختم ہو چکا ہے اور بادشاہ توحید کو ترویج دے رہا ہے. یہ تو اپنے طور پر چپ کے جا رہا تھا. اب پریشان بھی ہوگا کہ ماحول بدلا ہوا ہے، لوگ بدلے ہوئے ہیں، کوئی پہچان میں نہیں آ رہا. بہرحال وہ چلتا کسی دکان میں پہنچا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جو سکہ تھا وہ اس نے نکال کر دکاندار کو دیا. اب وہ ڈیسس نامی قیصر کے زمانے کا سکہ تھا، 300 سال پرانا، اور اس پر اس قدیم بادشاہ کی تصویر بھی تھی. جب اس نے دکاندار کو دیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کون سا سکہ ہے. اس نے کہا بھائی یہ تو کوئی کھوٹا سکہ ہے. اس نے کوئی دوسرا دیا تو وہ بھی وہی تھا. تو اب
لوگ اس طرح متوجہ ہو گئے کہ یہ تمہیں کوئی قدیم خزانہ ملا ہے، یہ تم کیا لے کر آ گئے ہو 300-400 سال پرانے سکے۔ جب لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی تم کون ہو، تو بہرحال اس جبر سے مجبور ہو کر اس نے پھر بتا دیا کہ ہم تو اس طرح موحد ہیں اور ماحول کے شرک سے تنگ آ کر ہم غار کی طرف گئے تھے۔ تو لوگ اس کو لے گئے بادشاہ کے پاس، کیونکہ یہ عجیب و غریب بات تھی، لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا کہ کون ہے جو کہ شرک سے بچ کر غار میں گئے تھے۔ جب اس زمانے کے قیصر کے پاس اس کو پیش کیا گیا، بادشاہ کے پاس، تو وہ توحید پرست تھا۔ جب اس نے ان کا واقعہ سنا، اب اس نے کہیں سن رکھا تھا کہ 300 سال پہلے کا جو بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں 6 لوگ جن کا تعلق اچھے گھرانوں سے تھا، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی غار میں چلے گئے تھے اور حکومتی مشینری باوجود تلاش کے بھی ان کی کھوج نہ لگا سکی تھی، اور ان کا ریکارڈ بھی موجود تھا سرکاری دستاویزات میں۔ تو اس بادشاہ نے وہ دستاویزات نکلوائیں سرکاری ریکارڈ میں سے۔ چنانچہ جب ساری تفصیل واضح ہوگی کہ یہ انہی میں سے ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ اب چونکہ یہ آگے بادشاہ اور جو اس کی مصاحبین تھے وہ پیچھے پیچھے، جب غار کے قریب پہنچے تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے آگے جانے دیجیے تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو بتا تو دوں کہ کون ملنے آیا ہے تم سے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ غار والوں کو احساس ہوا کہ یہ تو لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے دوست جو گیا تھا کھانے کے لیے وہ رازداری نہ رکھ سکا، ہمارا راز کھل گیا، اب ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی تاکہ اگر موت آتی ہے تو نماز کی حالت میں آئے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ خاموشی سے لیٹ گئے۔ بہرحال جیسا بھی تھا، بادشاہ کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ کچھ حضرات کا نقطہ نظر ہے کہ بادشاہ کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ غار سے باہر آئے، بادشاہ سے بات چیت کی، اور واپس آ کر جیسے ہی لیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ تو اس طریقے سے یہ ایک مکمل واقعہ ہے جو قرآن کریم نے مختصراً یہاں بیان کیا۔ اب یہاں اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کا ذکر ہے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ نجران کے نصارہ کا ذکر ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کچھ بات چیت کی تھی، کچھ سوال جواب کیا تھا۔ تو ان عیسائیوں میں سے، یعنی عہد نبوی کے ان نجران کی عیسائیوں میں سے کچھ نے کہا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ نے کہا کہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا۔ اور ان 2 نقطہ نظر کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ یہ ہوائی باتیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ 7 تھے۔ اس 7 کے نقطہ نظر پر قرآن کریم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ یہ سچ تھا یا غلط تھا، یا اس کے اندر کوئی وزن ہے یا نہیں ہے، اور ہمیں ایک پیغام دیا کہ دیکھو ان کی تعداد کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، پہلے بتایا کہ ان کی صحیح تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور لوگوں میں سے کم کو اللہ نے ان کی صحیح تعداد کا علم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ان کم لوگوں سے میں بھی ہوں، ان میں سے میں بھی شامل ہوں، مجھے ان کی صحیح تعداد کا علم ہے۔ ان کے نزدیک ان کی صحیح تعداد 7 تھی۔ تو بہرحال یہ زیادہ تر محققین کے ہاں اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے۔